آج خدا خدا کر کے ان بے کس لوگوں کا اپیل کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ بیٹھی، اور ہم نے اس بینچ کے بیٹھتے ساتھ ہی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں آپ نے جن کا کیس سن رہے ہیں وہ جس قسم پرسی کے عالم میں وہ محبوسین ہیں اس وقت، اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے ان کا، اور جس طرح انہیں مقید کر کے رکھا گیا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہے ہی ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، جن کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو 7 ہفتوں سے جن کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی ہے، اور ایک آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ، اس کا باپ ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، اور ایسی کیفیت میں جب سیکریٹیولی آپ انہیں رکھیں گے اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے خانوادے کا کیا حال ہوگا، ان کے ماں باپ، ان کے بیوی، ان کے بیویاں، ان کے بچے، ان کے دیگر لواحقین وہ کس تذبذب اور کس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنا استدلال کیا کہ جناب مجھے بھی بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا اتنا عرصے سے، اور پھر جن کو کچھ لوگوں کو، کچھ خاندانوں کو ملنے دیا گیا ہے، راجہ سلمان اکرم نے بتایا کہ جناب ان کو زنجیروں میں لایا جاتا ہے، ان کے پاؤں میں بھی کڑی ہیں، ہاتھوں میں بھی پیچھے سے ان کو جو ہے کڑیاں مار کے، اور اوپر چہرے پر کالا ہڈ پہنا کر ان کو جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے، چہرہ نہیں ان کا دیکھنے دیا جاتا ان کو۔ اب کیا تشدد کا عالم ہے، اور سر پر پھر جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ملاقات ان کی ہوتی ہے، وہ کیا کہے گا جو انہی کی بعد میں تحویل میں بھی ہے اور جس اذیت اور کرب سے اسے لایا گیا ہے۔ پھر کسی کو جو ہے باہر نکلنا، چلنا یا تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہی ان کی استدعا تھی کہ خدا را ہمیں جیل بھیج دیجیے گا تاکہ جیل کے قواعد اور ضوابط ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں سانس لینے کی اجازت مل سکے۔ تو یہاں سے شروعات ہم نے کی ہے، اور پھر بینچ نے ان کو، اٹارنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے تو آپ نے حکم دیا تھا تو ملاقات میں نے کروا دی تھی، اب انہوں نے باہر کا سختی سے کہا ہے کہ اس پر جو ہے ان کو دیکھیے گا، اور انسانی حقوق کی جو ہے اور قانون کی اور عملداری کے مطابق ان کی جو ہے ملاقاتیں بھی کی جائیں، اور یہ زنجیریں اور ہڈ پہنا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے۔ اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے